فقیر کو کی ہمت افزائی کی اس عزا خانے میں، اس فرش عزا پر مجھے یہ موقع دیا کہ میں علوم اہل بیت سے اپنے آپ کو اور آپ سب کو آشنا کرواؤں۔ یہ سب ہمارے لیے تذکر کا سبب ہے اور یہ سب ہمارا واقعاً یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں، اپلائی کریں، تو واقعاً ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ان تمام مجالس میں میں نے جو آیات اور روایات آپ کے سامنے پیش کیے، اے کاش کہ آپ اور میں، ہم سب ایک فقرے پر اگر عمل کر لیں تو ہماری زندگی کا وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا جس میں ہم اپنی زندگی کو بدل دیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو انوار مقدسہ کے دہانوں سے یہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، یہ آسمانوں پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور خالق کائنات نے ہم کو یعنی اس کی مخلوق کو اتنا چاہا کہ ان کی ہدایت کے لیے انہیں اس زمین پر اتارا ہے، اور وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ قرآن اس بات کی بار بار تکرار کر رہا ہے۔ جو موضوع کو میں آج اختتام پہ لانے کی کوشش کروں گا، عموماً عادتاً میں اپنی آخری مجلس میں تمام مجالس کا خلاصہ پیش کرتا تھا، لیکن شاید آج چونکہ موضوع تشنا رہ جائے گا، اس لیے مجھے اس سے ہٹ کر کچھ نئے مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، حقیر کا موضوع تھا آخرت کے تقاضے۔ اگر انسان آخرت کسب کرنا چاہتا ہے تو اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کے ڈیمانڈز کیا ہے۔ اگر واقعاً انسان ایک منزل کو پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل تک پہنچنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ پریفیس ہوتا ہے۔ ان منازل کو جب تک انسان طے نہیں کر لیتا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی نارتھ کو جانا چاہتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نارتھ کی ڈائریکشن میں سفر کریں۔ اگر آپ ساؤتھ کے ڈائریکشن میں سفر کریں گے اور یہ توقع کریں گے کہ آپ نارتھ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کی حماقت ہے، یہ ہم سب کی حماقت ہے۔ لہذا واقعاً اگر ہم آخرت کے متمنی ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ آخرت ہماری سنور جائے اور ہم ان انوار مقدسہ کی معیت میں، ان کے ہمراہ جنت اعلیٰ میں اپنی جو خالدون فیہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اس میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا جس کے لیے انہوں نے اپنی جان کو بھی نثار کر دیا۔ اب جو آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے، یہ سورہ نساء کی 97 سے 99 ورسز ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ بے شک جب ملائکہ آئیں گے افراد کی روح قبض کرنے کے لیے، ان افراد کی جو مشغول ہوں گے اپنے نفوس پر ظلم کرنے پر، اپنے نفسوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، اس حالت میں ملائکہ پہنچتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور جب اس حالت میں انہیں پائیں گے تو کہیں گے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا بات تھی کہ تم نے واقعاً عمل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ کہیں گے کننا مستضعفین، ہم مظلوم ہیں، ہم مستضعف ہیں، ہم مجبور تھے، ہم ایسے زمان اور مکان میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے کہ ہم نہیں کر پاتے تھے، مستضعفین ہیں فی الارض، اس زمین پر۔ قالوا، تو ملائکہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ اگر تمہارے اوپر یہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم مہاجرت کر لیتے، ہجرت کر لیتے۔ اور پھر اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اور ان کے لیے جہنم کے شعلے ضرور ان کے لیے دیے جائیں گے، یعنی ان کا یہ عذر، ان کا یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے اور قابل پذیرش نہیں ہے، اور انہیں جہنم کی آگ میں چھونک دیا جائے گا۔ الا المستضعفین، مگر وہ کہ جو مستضعف ہیں، جو واقعاً ضعف رکھتے ہیں۔ اب مستضعف کی تعریف بھی قرآن کر رہا ہے کہ وہ کون ہیں۔
مستضعفین من الرجال والنساء، مستضعف وہ افراد جو عورتوں میں سے بھی ہیں اور مردوں میں سے بھی، وولدان اور بچوں میں سے بھی، جو لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو استطاعت نہیں رکھتے، جو کیپیسٹی نہیں رکھتے، جو استعداد نہیں رکھتے ہدایت کی، نہ ان کی ہدایت ہوئی ہے. تو آخری آیت میں خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ان کے لیے عذر قابل قبول ہے، ان کا عذر قبول کیا جائے گا، اور خدا مغفرت کرنے والا ہے اور خدا معاف کرنے والا ہے. تو عزیزو پتہ چلا کہ سوائے مستضعفین کے کہ جس کے پاس یا ہدایت پہنچی نہیں ہے، یا جب ہدایت ان تک پہنچی ہے تو وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کے اندر وہ ظرفیت نہیں پائی جاتی تھی، لہذا ان کو خالق کائنات جو ہے استثناء کر رہا ہے، ایکسیپشن ہے. لیکن جب آپ اس آیتوں کی تفسیر میں جائیں گے تو مستضعفین کے لیے معافی تو ہے لیکن مقامات نہیں ہے. منیمم ریکوائرمنٹ جیسے 35% پاسنگ مارکس جیسے یہاں پر ہوتے ہیں، البتہ دوسرے ممالک میں 80% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. اگر کوئی 70% لاتا ہے تو اسے فیل کیا جاتا ہے، یہاں پر ڈسٹنکشن ملتا ہے. ایک سلوات بھیجنے ہیں. یعنی ہم اپنا معیار کو اتنا گرا لیے ہیں کہ بس بیرلی پاس ہوتے ہیں بس. اور وہی حال ہمارے دینی اعمال اور افکار میں بھی ہم ویسے ہی ہیں. بیر منیمم مسلمان وہی جو روزے رکھے دو ہی، یہی سنتے آئے تھے ہم بچپن میں. یہاں پر مسلمان یہ کہہ کر افتخار کرتے ہیں جبکہ روزے واجب کیے گئے ہیں. لعلکم تتقون کہا گیا ہے. اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رہنا چاہیے. مگر جیسے ہی بچے کا ایگزام آیا والدین خود کہتے ہیں کل سے تم روزہ نہیں رہنا. عزیزو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اگر اولاد کو والدین امر کرے تو اولاد اس امر کو واجب روزوں پر ماں باپ کے حکم کو ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حلال محمدی ہے اور وجوب الہی ہے. اس کی پوچھ ہونے والی ہے. ایگزام میں چاہے فیل ہو جائے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ایگزام میں فیل. میں جس لڑکے کے ساتھ انجینئرنگ کالج میں جب میں تھا اور میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس کے کبھی روزے نہیں چھوٹتے اور وہ کلاس کا ٹاپر بھی تھا. دونوں ایک ساتھ جو ہے جمع ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی طرف بڑھیں گے تو وہ آپ کو بے نیاز کر دے گا، اس دنیا سے بے نیاز کر دے گا. مشکل یہ ہے کہ ہم تکیہ کرتے ہیں اپنے نفس پر، ہم توکل اس کی ذات پر نہیں کرتے، ہم ریلائی اس پر نہیں کرتے، اپنے آپ پر ریلائی کرتے ہیں. اگر ہم اس پر ریلائی کرنا شروع کر دیں، اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیں، اس پر توکل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں رسوائی چھو نہیں سکتی، کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. ایک سلوات کیجیے. تو لہذا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے مگر الا مستضعفین. دوسری آیت سورہ اسراء 15 ورس وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں پہنچاتے کسی قوم پر یہاں تک کہ ہم اس کے پاس ایک رسول کو بھیجتے ہیں. یعنی جب حجت آ جائے، پیغمبر آ جائے تو اس کے بعد پیچھے عذاب بھی آئے گا. اور یہ بہت معقول اور عقل کا تقاضا ہے. جو عقل ہماری فطرت میں خالق کائنات نے قرار دیا ہے، اس عقل کا تقاضا ہے کہ پہلے حجت تمام ہو اور اس کے بعد حساب ہو. ہم بھی اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو پہلے حجت تمام کرنا ضروری ہے. جب تک حجت تمام نہیں ہوتی آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے. اور یہی قرآن بھی کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. سورہ ابراہیم 4 آیت 4 ورس. ہم نے پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس قوم میں، اس قوم کی زبان پر جو وہ زبان بولتی وہی زبان میں ہم نے قوم کو بھیجا
تاکہ ان کے لیے مطالب روشن ہو جائے، بین ہو جائے، روشن ہو جائے. یعنی حجت تمام، خالق کائنات حجت تمام کر رہا ہے. یعنی یہ جو مطالب ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول کو نہیں بھیجتے. ہم ایسی زبان میں کلام کرتے ہیں کہ وہ قوم روشن طور پر مطالب کو سمجھے، ان کے اندر کوئی ایمبیگویٹی باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی شے مجہول نہ رہے. دین کا جو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے سامنے روشن ہوتی ہے. اب اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا انہیں حساب دینا ہوگا. سورہ طٰہٰ ورس 134 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتَكَ. اگر ہم کسی قوم کو ہلاک کر دیتے اور اس پر عذاب بھیجتے تو وہ عذر پیش کرتے کہ اے خالق کائنات، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو ہم پر پیغمبر بھیجتا تو ہم اس کی اتباع کرتے، ہم اس کی اتباع کرتے. یعنی پیغمبر کا آنا اس کے ساتھ لازم اور ملزوم جو ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی اس کا ملازمہ یہ ہے کہ پیغمبر اگر آ جائے تو پھر اتباع یہ پیغمبر ضروری ہے. اب اگر کوئی عذر پیش کرے، وہ عذر اس زمرے میں، اس ڈومین میں جو مستضعفین کا ڈومین ہے، اس میں اگر داخل نہ ہو تو پھر یہ عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے. بارہا روایتیں اور آیتیں یہاں پر موجود ہیں. ایک سلوات بھیجیے. یہاں پر دوسری روایت، اذا کان یوم القیامہ قال اللہ تعالی لعبد، جب روز قیامت آئے گی تو اللہ تعالی پروردگار کہے گا اپنے عبد سے، اپنے بندوں سے سوال کرے گا، اکنت عالما، کیا تم جانتے تھے؟ اکنت عالما، تم علم رکھتے تھے. فَإِنْ خَالَ نَامْ خَالَ لَهُ أَفَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ. اگر تم جانتے تھے سوال ہوگا اور تم جواب دو گے اس سوال کے میں کہ ہاں ہم جانتے تھے، تو خالق کائنات فوری کہے گا کہ پھر تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا جو تمہیں علم تھا. یعنی تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا. وَإِنْ خَالَ كُنْتُ جَاهِلًا، اور اگر تم کہو گے کہ میں جاہل تھا، میرے پاس علم نہیں تھا پروردگار، اگر علم ہوتا تو میں عمل کرتا، تو اس پر خالق کائنات کہے گا أَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلْ، تم نے کیوں نہیں سیکھا تاکہ تم اس پر عمل کر سکو. یعنی عزیزو کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز وہاں پر پیش اگر کی جائے گی تو یہ اس کے دو جواب، یا تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اور اگر تم کہو گے کہ تم جاہل تھے تو خالق کائنات کہے گا کہ پھر تم نے ہم سیکھا کیوں نہیں. انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں، میڈیسن پڑھ سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ پڑھ سکتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. انجینئرنگ پڑھ سکتے ہیں، میڈیسن پڑھ سکتے ہیں، تمام. البتہ ہماری قوم میں ان علوم کی طرف بھی بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، صحیفہ سجادیاں نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرنا چاہتے اس سفر کے لیے جو یقینی آنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسا کہ میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ آخر کار نہیں ہو سکتا، آخر میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اگر نفس انسان کا باغی ہو جائے تو اس کے بعد ہدایت کام نہیں کر سکتی. میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی ہیں. اگر کوئی انسان بیمار ہو، اگر وہ چیز جو اسے پسند ہے، مثلا یہاں پر بریانی بہت مشہور ہے، کسی شخص کو بریانی بہت پسند ہے،
لیکن جیسے ہی وہ بیمار ہو جائے گا، اسے بخار آ جائے گا، آپ اس کی سب سے پسندیدہ چیز اس کے سامنے رکھیے کہ وہ تناول کرے، کہ وہ کھائے، وہ نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اب وہ بیمار ہے۔ تو اگر حق اس کے پاس پہنچ بھی جائے اس صورت میں کہ اس کا قلب مریض ہو چکا ہے، تو وہ اسے قبول کرنے والا نہیں۔ تو عزیزو، یہ ڈے 1 سے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈے 1 سے اس کی تربیت کریں۔ یہ عمر کے آخری مرحلوں میں طے یہ سفر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال پوچھیں۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں پیش کی ہیں سعد بن ابی وقاص اور دوسرے افراد کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کا سابقہ اچھا ہو تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا حاضر بھی اچھا ہوگا۔ سابق میں لوگ بہت اچھے تھے، لیکن یہ دنیا کی بندگی نے انہیں ضائع کر دیا۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، بلکہ میں نے شاید یہیں پر بچپن میں سنا تھا ہمارے بزرگوں سے جو یہاں پر مجلس پڑھتے ہیں کہ شیعہ پیدا ہونا آسان ہے، شیعہ مرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے وہ حالت کو حفظ کرنا، اس کو باقی رکھنا، وہ ایمان کی گرمی جو محرم کے ساتھ ہمارے قلوب میں آتی ہے اور جس کی گواہی پیغمبر دے رہے ہیں کہ حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں ایک کائنات برپا کر دیتی ہے، ایک تلاطم برپا کر دیتی ہے، تو وہ ایمان کی گرمی آتی ہے۔ لیکن وہ گرمی کو محرم کے جاتے جاتے جانا نہیں چاہیے۔ محرم شروع ہونے سے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں وہاں کے سینٹر میں نوجوانوں کو محرم کی آمادگی کے لیے ایک سیمینار کے طور پہ رکھا گیا تھا، تو وہاں پر تاکہ نوجوان آمادہ ہو کہ اب محرم آ رہا ہے تو اس کے اخلاق اور عادات کیسے ہونا چاہیے۔ انسان ایک ایسے زمان اور مکان میں داخل ہو رہا ہے کہ جو واقعاً اس کی عاقبت سنور جا سکتی ہے، اس کی زندگی سنور جا سکتی ہے اگر وہ اس محرم سے استفادہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں دوسرا محرم پھر آنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں پر مختصر سا میں نے بھی جو کہا تھا، تو ایک جو مثال میں نے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے، بارہا جگہ میں نے دیکھا ہے کہ محرم آنے کی بھی بہت تیاری ہوتی ہے اور بہت اچھا ہے۔ بہت لوگ محرم کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اپنے عاشق خانوں کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں، اپنے عزاخانوں کو سنوارتے ہیں، اور پھر محرم جاتے بھی میں نے دیکھا ہے۔ جیسے محرم جاتا ہے اس کے ساتھ بہت سی چیزیں چلی جاتی ہیں جو محرم میں باقی رہتی ہیں اور اسے بہت شدت کے ساتھ حفظ کیا جاتا ہے، وہ چیزیں ساری چلی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں پر شیعان حیدر کرار بستے ہیں، حوض علمی خم میں نے جو دیکھا ہے، محرم کے اہتمام کو میں نے دیکھا ہے، محرم کو آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ محرم جاتا نہیں ہے، عذاب ختم نہیں ہوتا، اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ جب محرم آئے تو تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنے گھر میں ہو، تم اپنے وطن میں ہو، نکل پڑو اس سفر کے لیے جو کربلا میں آ کر رکے گا، اس مسافر کے ساتھ سفر کرو۔ جیسے پہلی آئے تو تصور کرو کہ تم ہے، اے کاش، جیسے کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، واقعاً اپنی زندگی میں وہ سفر کو انجام دو، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد سید الشہداء تمہارے قلب سے چلے جائیں۔ اور اگر طہارتیں اور پاکیزگی ہمارے سینوں میں آ جائیں، ہماری روحوں میں آ جائیں، تو کثافتیں خود بخود ہی دور ہو جائے گی۔ ایک سلوات دیجیے۔ بہت سی روایتیں ہیں، میں
کی وجہ سے سوچ رہا ہوں کہ شاید نہ پہنچ پاؤں. پیغمبر بارہا ایک روایت کو میں تقریباً عادی کر کے آپ کو صرف اس کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیس ایک صحابی ہے پیغمبر کے اور پیغمبر انہیں نصیحت کر رہے ہیں. وصایا پیغمبر کے نام سے پورا باب موجود ہے جو پیغمبر نے نصیحتیں کی ہیں. وصایا عبداللہ ابن مسعود، وصایا ابو ذر غفاری، تمام جو وصیتیں اور نصیحتیں پیغمبر نے اپنے اصحاب کو کی ہیں. عجیب و غریب وہ نصیحتیں ہیں. اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہاں پر پیغمبر نہ کسی دنیا کی چمک اپنے صحابیوں کو دکھا رہے ہیں، نہ دنیا کا غلبہ دکھا رہے ہیں، نہ مال دکھا رہے ہیں، نہ دولت دکھا رہے ہیں، نہ مقام دکھا رہے ہیں. صرف کہتے ہیں کہ بس تیار ہو جاؤ، بس تیار ہو جاؤ اس آخرت کے سفر کے لیے کہ جہاں تمہیں جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے. یہاں پر بھی خیس کو یہی فرماتے ہیں پیغمبر اور اعمال کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خیس جان لو، تم جان لو کہ ضروری ہے تمہارے ساتھ ایک قرین ہے، تمہارے ساتھ ایک ہمسفر ہے جو دفن کیا جاتا ہے تم میں، تمہارے اندر دفن کیا جاتا ہے در حالی کہ اس صورت میں کہ تم ابھی باحیات ہو. ایک تمہارا ہمسفر ہے اپنی زندگی میں جسے تمہارے ساتھ دفن کیا جا رہا ہے اس صورت میں کہ تم ابھی زندہ ہو، اور پھر تم دفن کیے جاؤ گے اس کے ساتھ جبکہ تم میت ہو چکے ہو. یہاں پہ ایک ہمسفر کی جو ہے توضیح پیغمبر دے رہے ہیں. تم دفن کیے جاؤ گے اس کے ساتھ جبکہ تم میت ہو جاؤ گے، اور اگر وہ کریم ہوگا، اگر وہ تمہارا ہمسفر کریم ہوگا، نیک ہوگا، تو تم پر بھی اکرام کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کیا جائے گا. اور اگر وہ لعین ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی سختی کی جائے گی، اور پھر اس کا حشر ہوتا ہی نہیں، اس ہمسفر کا حساب ہوتا ہی نہیں مگر تمہارے ساتھ، اور اسے اٹھایا نہیں جائے گا مگر تمہارے ساتھ، اس سے سوال کیا نہیں جائے گا مگر تمہارے ساتھ. اور اگر وہ صالح ہوگا تو اس کا صالح ہونا تمہاری کمپنی میں تم اس کو جو ہے انس پاؤ گے، تمہارے اندر جو ہے خوشی اور مسرت تمہارے اندر پائی جائے گی. اگر وہ صالح ہوگا، اگر وہ صحیح ہوگا، اگر وہ اچھا ہوگا تو تم بھی خوشحال ہوگے، اور اگر وہ فاسد ہوگا تو تمہیں کوئی وحشت گھیرنے والی نہیں ہے مگر وہ، اسی کی وجہ سے تم وحشت زدہ ہوتے. یہ سب کہہ کر پیغمبر کہتے ہیں وَهُوَ فِعْلُكَ، اور وہ تمہارا فعل ہے، وہ تمہارا عمل ہے. عزیزو، پیغمبر نے، اور یہ حدیثیں ہمیں اہل بیت سے ملی ہیں، یہ پیاز والی حدیث نہیں ہے. اگر مکے میں پیاز نہیں بک رہی ہے تو حدیث بنا لی جائے. یہ اہل بیت کے در سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں. اگر ہم ایک فقرے پہ اپنی زندگی کو لگا دیں تو ممکن نہیں ہے کہ سعادت ہمارا مقدر نہ بنے. ایک صلوات پڑھیے. یہاں پر دوسری روایت شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی کہہ رہے ہیں، پیغمبر سے جو روایت ہے، میں سریع طور پر ترجمے تک کے محدود رکھوں گا چونکہ مطالب مجھے زیادہ آپ کو کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ اے لوگوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بے شک تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی ہے، ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے، اور کوئی بھی معاملے میں ایک سوال دیجیے. ایھا الناس انه ليس بين الله وبين عهد نسب ولا امر يؤتيه به خيرا او يصرف عنه شر الا العمل.
تمہارے اور اللہ کے بیچ میں، اللہ کے درمیان ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے. ہر عمل جو اچھائی ہوگی اور برائی تم تک آئے گی یا اچھائی تم تک آئے گی، یہ مبنی ہوگی تمہارے عمل کے اوپر. اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں پیغمبر الذی بعثنی بالحق لا ینجی الا عمل مع رحمت. اس کی قسم کھا کر جس نے مجھے مبعوث کیا ہے حق پر، کوئی نجات نہیں پائے گا مگر عمل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ. یعنی عمل بھی کافی نہیں ہے، اس کی رحمت بھی ضروری ہے. ہمارے سجدے تو ہیں لیکن ان کے اندر وہ قیمت اور اس کے اندر وہ قبولیت کا مقام اسے ادا کرنا اور دینا، وہ اس کی رحمت ہی کے ذریعے سے آتا ہے. ہم اس کے عدل کے منتظر نہیں ہیں، ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں. اگر وہ عدالت سے ہم سے کام لے گا تو شاید ہمارا ایک سجدہ بھی اس کی بارگاہ میں جو وہ چاہتا ہے اس معیار پر نہ اترے. عزیزو، اس لیے رحمت بھی بہت ضروری ہے. ایک صلوات کیجیے. یہ بھی بہت عجیب و غریب روایت ہے. عزیزو، انی رسول اللہ الیکم، میں پیغمبر ہوں اس کی طرف سے تم پر. انی شفیع علیکم، میں شفیق ہوں، تمہارا دوست ہوں تم پر اس کی طرف سے. لا تقولوا ان محمدا منا، مت کہو تم کہ محمد ہم میں سے ہے، ہم میں سے مت کہو. فواللہ ما اولیاء منکم ولا من غیرکم الا المتقون. پیغمبر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ واللہ ما اولیاء، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے تم میں سے اور تمہارے غیر میں سے، غیرکم الا المتقون، مگر وہ کہ جو تقوی اختیار کیا ہوا ہو، جو کہ متقی ہو. آیت کریمہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست اس روز قیامت ایک دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقین کے. یعنی جو متقی ہوں گے ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میرا دوست صرف صاحب تقوی ہے. اگر تم نے تقوی کے راستے پر اپنی زندگی کو ڈالا ہے تو میں تمہارا دوست ہوں، ورنہ یہ دعویٰ مت کرو کہ میں تم میں سے ہوں. ایک صلوات کیجیے. اب یہاں پر اور شدت بڑھ رہی ہے، روایت ختم نہیں ہوتی ہے، ابھی روایت چل رہی ہے اور اس میں دیکھیں کتنی شدت ہے. پیغمبر کتنی شدت سے تاکید کر رہے ہیں. فلا اعرفكم تعتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. میں نہیں پہچانوں گا تمہیں نہیں پہچانوں گا. اگر تم آؤ گے یوم قیامت، روز قیامت تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں نہیں پہچانوں گا. اگر تم اس صورت میں آؤ گے کہ تم اس دنیا کو اپنے اوپر حمل کیے ہوئے ہو اور یہ دنیا تمہاری گردنوں پر سوار ہے اور لوگ میرے پاس آئیں گے آخرت کو اپنی گردنوں پر حمل کیے ہوئے، تمہیں نہیں پہچانوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ عمل بہت اہمیت رکھتا ہے. اور پھر پیغمبر آگے روایت کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا باقی. اور آخر میں کہتے ہیں اِنَّا لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. عزیزو، میں نے اپنے مجلس میں شروع میں کہا تھا کہ امریکہ میں جو کرسچینٹی جو فیس کر رہی ہے، جو میگا چرچز کا آج کل نعرہ ہے اور چرچا ہے، وہ پریچنگ کو، وہ تبلیغ کے طریقے کو کہتے ہیں پراسپیرٹی پریچنگ. ایک میں نے کتاب پڑھی ہے مارکیٹنگ فیتھ، انگلش میں کتاب ہے کہ ایمان کو کیسے بیچا جاتا ہے اور باضابطہ بتایا جا رہا ہے کیسے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے
اگر آپ اپنے چرچ کو، کرسچینٹی سے متعلق ہے، میں کسی کو ایڈوائز نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کتاب پڑھیں، ذہن میں آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، منظور یہ ہے کہ بارہا پیغمبر نے اور اہل بیت نے عمل کی قیمت کو بتایا ہے، عمل کی ارزش کو بتایا ہے۔ ہاں، عمل قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان کا لطف نہ ہو، جب تک کہ ان کا توسل نہ ہو، اہل بیت کا وسیلہ نہ ہو، عمل قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ ایک سوال پوچھیں۔ اور جیسا کہ میں خبر کے سلسلے میں ہی بات کر رہا تھا، تو یہ حجت کو ثابت کرنے کے لیے میں ان تمام روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر پیغمبر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لزحلوا عن میتهم۔ پیغمبر قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میت کی حالت کو، ایک انسان مر چکا ہے اور اگر اس کی حالت کو تم دیکھ سکتے اور محسوس کر سکتے، لبکوا علی نفوسکم، تو تم خود اپنے آپ پر رونا شروع کر دو گے۔ حتی اذا حملوا المیت علی نعشہ، یہاں تک کہ تم میت کو ترک کر دو گے اور چھوڑ دو گے، اپنے حال پر اتنا تم گریہ کرو گے، اتنے پریشان ہو جاؤ گے اور میت کو چھوڑ دو گے، اور رف روحہ فوق النعش، اور اس کی روح اس کے جنازے کے اوپر، میت کی روح اس کے جنازے پر موجود ہوگی، وَهُوَ يُنَادِي، اور میت تمہیں صدا دیتی جائے گی۔ یعنی تم میت کو ترک کر کر جا رہے ہو، اپنے حال پر رو رہے ہو، اور میت تمہیں پلٹ پلٹ کر صدا دے گی اور پکارے گی اور کہے گی، یا اہلی، اے میرے اہل و عیال، اے میرے بچوں، اے میرے خاندان والوں، یا ولدی، اے میرے بچوں، لا تعلبن بکم الدنیا، اے دیکھو بچوں، دیکھ لو، جان جاؤ کہ دنیا تم سے کھلواڑ نہ کرے جس طریقے سے دنیا نے مجھ سے کھلواڑ کیا۔ یہ میت کہے گی اپنی اولاد کو کہ دنیا تم سے کھلواڑ نہ کرے، اور اس کے بعد کہے گی کہ میں نے یہ مال کو جمع کیا، حلال حرام مشتبہ ذرائع کے ذریعے سے مال کو جمع کیا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میرے اوپر کیا بلا آئی ہے تم نہیں جانتے۔ اب جو مجھے حساب دینا ہے، جو مجھے جا کر حساب دینا، بیٹا فاسق، فاجر، کافر، ملعون، لعین، لیکن باپ کا دغدغہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے تمام مال اپنی اولاد میں دے دے۔ جانتا ہے باپ متقی پرہیزگار، لیکن چاہ رہا ہے کہ اولاد کو کسی طریقے سے پروموٹ کریں۔ عزیزو، یہ دشمنی ہے اولاد، نہ آپ نے اپنے حق میں کوئی نیکی کمائی ہے، نہ وہ اولاد کے حق میں کوئی نیکی ہوگی۔ ایک سلوات کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پیغمبر کی اور روایت جو بتا رہی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر فرماتے ہیں، دخلت الجنت فرعیت اکثر اہلها البلح، میں نے جنت میں داخل جب میں ہوا تو میں نے اکثر افراد کو دیکھا کہ وہ بلح ہیں۔ ایک فقرہ ہے عربی کا، خود عرب نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے سوال کرتے ہیں، قلتو مل بلح، میں نے سوال کیا، راوی کہہ رہا ہے بلح کیا ہے رسول اللہ، بلح سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، فقال الآخذ فی الخیر الغافل عن الشر، وہ آخر جو خیر میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا جاتا ہے اور غافل رہتا ہے شر سے۔ آخر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف بڑھے، اور آخر کا تقاضا یہ ہے کہ شر سے وہ غافل رہے۔ ہماری زندگی
बरअक्स हो गई। जो जितना होशियार है वो उतना शर से आगाह और खैर से गाफिल है। और पैगंबर फरमा रहे हैं अक्सर अफराद वो होंगे जो आखिर हैं, खैर की तरफ जा रहे हैं, और गाफिल हैं शर से। एक सलवात कीजिए। इसके बाद जैसा कि मैंने मुस्तज़अफ़ीन का जिक्र आपके सामने किया था कि जो इस्तेदाद नहीं रखते, तो उनके सिलसिले में एक और रिवायत यहाँ पर जिसको मैं बहुत तेजी से बयान कर कर आप आगे बढ़ जाऊं कि पैगंबर जब मेराज पर जा रहे थे तो पैगंबर ने देखा कि एक फर्द है जो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे उसके अतराफ बैठे हुए हैं। तो पैगंबर सवाल करते हैं जिब्राइल से कि ये कौन फर्द है? तो पैगंबर को जिब्राइल जवाब देते हैं ये आपके जद हजरत इब्राहीम हैं। और ये बच्चे कौन हैं? तो फरमाते हैं ये मोमिनीन के बच्चे हैं जिसकी हजरत इब्राहीम तरबियत कर रहे हैं। यानी इनके पास इस्तेदाद नहीं थी और ये तरबियत हो रही है। ये आलम मिसाल है, एक मरतबा फिर ये आलम मिसाल है। लेकिन अगर आप एक बुलंद सलवात भेजेंगे तो मैं इससे अच्छी रिवायत इमाम सादिक फरमाते हैं क़ाला इन्ना अत्फ़ालु शिअतना मिनल मुअमिनीन तुरब्बीहिम फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। सलवात भेजिए। हमारे शियों के बच्चों की तरबियत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा करती है। बाकी तो ये विलायत की जो दौलत आपके पास और हमारे पास है, अगर हम वाकई इसकी अर्जिश जान ले तो मैं नहीं समझता कि इतनी ताकीद और इतनी तकरार इन बातों की आपके सामने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बशारत भी देना ज़रूरी है, इसीलिए इन्ना लिल जन्नति समानियत अब्वाब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बाबुन यदखुलु मिन्हु अन्नबियून व सिद्दीकून, एक बाब वो है, एक दरवाजा वो है जन्नत का जिसमें से नबी दाखिल होंगे और सिद्दीक दाखिल होंगे, सच्चे दाखिल होंगे। सिद्दीकून एक मर्तबा है, ईमान के मरातिब हैं और उसके अंदर मर्तबा। व बाबुन यदखुलु मिन्हु अश्शुहदा व सालिहून, और दूसरा एक बाब है जिसमें से शुहदा दाखिल होंगे जन्नत में और सालिहून दाखिल होंगे। व खम्सतु अबवाबिन यदखुलु मिन्हा शिअतुना व मुहिब्बूना, और ये एक एक दरवाजा है। इसके बाद फरमा रहे हैं कि 5 दरवाजे हैं जन्नत के जिसमें से हमारे शिया और हमारे मुहिब दाखिल होंगे। और फिर फरमाते हैं इला अन क़ाल अलैहिस्सलाम व बाबुन यदखुलु मिन्हु साइरुल मुस्लिमीन मिम्मा शहिदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व लम यकुन फीहि फी क़ल्बिही मिक़दारु ज़र्रतिन मिन बुग़्ज़िना, और एक दरवाजा वो होगा जिसमें से तमाम साइर नास दाखिल होंगे, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो तौहीद के मानने वाले होंगे और उनके क़ुलूब में जर्रा बराबर भी हमारे मुताल्लिक़ बुग़्ज़ न पाया जाता। अगर कोई बुग़्ज़ रखता है अहले बैत से, अहले बैत रसूल से, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं फरमाता जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के बड़े बुजुर्ग उलमा फ़ख्र राज़ी है, उनकी जो अलामन माता व अला हुब्बि हाल मुहम्मदी की जो रिवायत है वो नक़ल करते हैं, उसमें यह है आखिर फ़िक्रे ये है कि वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकता अगर कोई बुग़्ज़ रखता है अहले बैत के लिए। और जिसके उसके अलावा अगर इंसान में इस्तेदाद पाई जाती है तो फिर अल्लाह उसकी मदद करेगा। एक सलवात दीजिए। और इसी बात को मैं इसी के साथ आपको एक जो दास्तान जो मुस्तज़अफ़ीन के सिलसिले में है, मैं चाहता हूँ वो दास्तान भी आपके सामने पेश करूँ।
اور اس کے راوی، اس کے نقل کرنے والے خود علامہ طباطبائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر میزان، اور یہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس بغض نہ ہو اور استعداد ہو، اور اگر وہ یہ دنیا سے گزر جائیں تو اس کے لیے عالم مثال میں، عالم برزخ میں اس کی تربیت کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ آپ کو داستان سناؤں، میرے خود استاد نے مجھے شفاہاً جو ڈائریکٹلی مجھے ایک داستان اپنے خود ایک دوست کی سنائی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور دو ان کے دوست تھے جو زمان طلبگی میں، جب حوض علمیہ میں وہ تعلیم میں مشغول تھے اور ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی، تو یہ 3 کا گروپ تھا، اور یہ ہمیشہ ان کی دوستی بہت قریبی دوستی تھی، ہمیشہ شروع سے یہ ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اپنی تعلیمات میں۔ جنگ کا آغاز ہوا اور یہ والنٹیئر کر گئے کہ ہم بھی جائیں گے اور جہاد پر، اور ہم بھی دفاع کریں گے۔ تو یہ تینوں بھی جنگ پر گئے، اور 2 میرے استاد اور ان کے اور ایک دوست محاذ جنگ سے واپس آ گئے، لیکن جو تیسرے دوست تھے ان کو شہادت نصیب ہو گئی اور وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کئی سال کے بعد جو ان کے جو زندہ دوست تھے، ان کے خواب میں وہ جو دوست مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، وہ خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں جب انہیں بہت عرصے کے بعد یہ دیکھتے ہیں تو فوراً یہ تعجب کرتے ہیں کہ تم کہاں پر تھے اور اب تک تم میرے خواب میں نہیں آئے اور اب خواب میں آ رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں پر میں بہت مطمئن ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا سبب ہے آج خواب میں آنے کا؟ تو کہتے ہیں کہ میں سبب بھی بتاؤں گا، میں حاجت رکھتا ہوں تم سے اور تمنا کرتا ہوں کہ تم وہ میری حاجت پوری کر دو گے۔ تو یہ دوست جو جس کے خواب میں آئے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو مرنے والے شہید فرماتے ہیں کہ میری حاجت یہ ہے کہ کچھ معمولی قرض میرا باقی ہے، اور 2-3 افراد کو ایک ادارہ ہے، ایک مرکز ہے، اس کو میں قرض تھوڑا سا باقی ہے، بہت معمولی پیسے، کوئی زیادہ پیسے نہیں، تم اسے ادا کر دو۔ تو اس کے بعد میرے استاد خود ہنستے ہیں اور ہنس کے کہتے ہیں کہ میرا دوست بہت زرنگ ہے، یعنی بہت ہوشیار ہے۔ اس نے کہا کہ کر تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شرط کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بتا دوں، اس سے پہلے کہ یہاں تک پہنچوں، یہ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کی گزر اور بسر عالم مثال میں کیسے کر رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ کہ وہاں پر کیا خبر کیا ہے، وہاں کی خبر کیا ہے؟ تو یہ شہید کہتا ہے کہ یہاں کا حال یہ ہے کہ میں اپنے حجرے میں، میں اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، اور میرے درس کا جب وقت ہوتا ہے، میرے پڑھنے کا جب وقت ہوتا ہے، تو علامہ طباطبائی خود آتے ہیں اور مجھے درس دیتے ہیں، اور پھر میرے حجرے کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں۔ یہ شہید طالب علم کا مرتبہ ہے، علامہ طباطبائی آتے ہیں اور یہ کہتا ہے۔ وہاں کے حوالات پوچھنے کے بعد جب واقعاً جب یہ غرض اپنی بتاتے ہیں جس غرض سے انہوں نے خواب میں تشریف فرمائے ہوئے ہیں، تو استاد فرماتے ہیں کہ میرا دوست بہت زرنگ تھا، کہتا ہے کہ میں کر تو دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم میری روز قیامت شفاعت کرانا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دوست ایک دوسرے کا دشمن ہوگا روز قیامت مگر متقی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شہید ایک مرتبہ پاز کرتے ہیں، کچھ گویا ایسا کہ کسی سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہاں میں کروا دوں، اور اس کے بعد یہ قرضہ جو دینا تھا وہ دیتے بھی ہیں، اور جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شہید ہے، اسلام کے راستے میں وہ شہید ہوا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ نہ تم اس کے عزیز ہو، تم کون ہوتے ہو اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے؟ بہت لوگ اصلاً قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ پیسے بھی معمولی ہوتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جو اماؤنٹ ایگزیکٹ بتایا تھا، جب اپنی بکس کھول کر دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی اماؤنٹ ہوتا ہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، تو اس سے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی عالم مثال خالی وقت نہیں ہے، عالم مثال واقعاً بہت باارزش وقت ہے۔ اور
ایک اور روایت جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اگر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تو بہت اچھا ہوگا. ایک سلوات کیجیے. اس روایت میں خود امام فرماتے ہیں، امام صادق سے جب سوال کیا جاتا ہے، راوی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا سمعتک انت تقول کل شیعتنا فی الجنت علی ما کان فیہم. امام آپ سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے تمام شیعہ جنت میں ہوں گے، تمام کے تمام شیعہ جنت میں ہوں گے. تو امام کہتے ہیں صدقتک کلہم واللہ فی الجنہ، میں نے سچ کہا اور تم نے سچ سنا. واللہ، واللہ جو ہے قسم کی معنی میں آتی ہے کہ تمام کے تمام شیعہ جنت میں ہوں گے. تو یہ کہتا ہے قلت جعلت فداک، میری جان آپ پر فدا ہو گیا. ان ذنوب کثیرۃ کبار، اس میں سے آپ کے شیعہ گنہگار بھی تو ہوں گے، ان کے گناہ بھی تو ہوں گے، کثیر ہوں گے. پھر اس کا کیا؟ فقال اما فی القیامت فکلہم فی الجنہ بشفاعت النبی المطاع او وصی النبی ولکنی واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ. امام فرماتے ہیں جب روز قیامت آئے گا تو تمام کے تمام جنت میں ہوں گے میرے جد کی، رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے سے اور ان کے وصی کی شفاعت کے ذریعے سے. لیکن واللہ، امام پھر قسم کھا رہے ہیں، اتخوف، میں ڈرتا ہوں ان کے لیے یا تمہارے لیے فی البرزخ. قلت، میں نے سوال کیا مت برزخ، برزخ کیا ہے یا امام؟ امام نے جواب دیا الخبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ، وہ خبر جو مرنے کے بعد سے روز قیامت کا جو وقفہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. عزیزو، برزخ ملین آف ایئرز کی ہو سکتی ہے. یہ زندگی 70 80 90 100 200 سال کی ہے، برزخ ملین آف ایئرز کی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی یہاں پر مس آؤٹ کر دے تو وہاں پر کشف تو کر سکتا ہے، لیکن بہت طویل مدت کے بعد اور بہت کوشش کے بعد اور بہت تلاش کے بعد. اس کے لیے میں آپ کو علامہ طباطبائی نے جو اپنے شاگرد سے نقل کیا تھا وہ داستان آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو برزخ کے سلسلے میں. ایک فرد، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کربلا کے پاس ایک مبلغ، ایک عالم دین رہتے تھے جس کا نام تھا جواد کربلائی. اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ آتا تو یہ تبلیغ کے لیے کربلا کے اطراف میں جو گاؤں ہے وہاں پر یہ جاتے تھے اور ہمیشہ تبلیغ کے لیے جاتے تھے. یہ انہوں نے، جواد کربلائی نے خود علامہ طباطبائی سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک قصبے میں، ایک گاؤں میں وارد ہوا اور احساس کیا کہ یہاں پر ولایت اہل بیت کے ماننے والے نہیں پائے جاتے ہیں. اکثر افراد ولایت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں. لیکن ان میں سے میں نے ایک شخص پر نظر کی اور میں نے احساس کیا اس کے چہرے پر جو نور تھا، اس کا قلب جو صاف مجھے نظر آ رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ بہت نیک انسان ہے. میں نے اپروچ کیا، میں اس کے قریب گیا اور میں نے کوشش کی کہ اس سے بات کروں، اہل بیت کے سلسلے میں اس سے بات کروں. لیکن میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس کا قلب بہت صاف ہے، بہت سادہ لوح ہے، بہت نیک طبیعت ہے اس کی، لیکن جو تعصب اس کے دل میں بھر دیا گیا ہے وہ تعصب اتنا شدید ہے کہ میں اپنی بات کو اس تک پہنچا نہیں سکوں گا. اہل بیت کی ولایت اس تک نہیں پہنچ پائے گی.
تو میں نے کوشش کی ایک زمین سازی کروں، ایک مقدمہ پیش کروں، ایک جو ہے گراؤنڈ ورک لے کروں. یعنی آپ زمین کو جو ہے اگر اس پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں اور ایگریکلچر کرنا چاہتے ہیں، زمین اگر سخت ہے تو پہلے زمین کو نرم کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ایک مقدمہ اس کے سامنے رکھوں، ایک زمین سازی کروں، ایک زمینہ پیدا کروں کہ بعد میں اگر اس کا دل، اس کا قلب اگر نرم ہو جائے تو پھر میں اس سے اہل بیت کی ولایت کے بارے میں بات کر سکوں. یہ انگیزے کے ساتھ، یہ فکر کے ساتھ، یہ ارادے کے ساتھ میں نے اس سے سوال کیا، بتاؤ تمہارا شیخ کون ہے؟ کیونکہ وہاں پر قبیلے ہوتے ہیں. شیخ جو ہے قبیلے کے ہیڈ کو کہا جاتا ہے، اپنے گاؤں کے بڑے کو کہا جاتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، پیسے والا جو ہیڈ ہوتا ہے. تو بہت ہی سادگی سے وہ کہنے لگا کہ ہمارے شیخ کے کیا کہنے، ہمارا شیخ ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے اتنے اونٹ ہے اور اس کے اتنے گھر ہے اور اس کی اتنی زمین ہے اور اس کے اتنے خرمے کے درخت ہے اور وہ بہت سخی ہے اور وہ بہت دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے. ایسی باتیں جو ہیں وہ اپنے شیخ کی تعریف کرنے لگا. شیخ کے معنی اردو میں کچھ اور لیے جاتے ہیں، خرم شعرا شیخ کو کچھ اور کہتے ہیں. یہاں پر شیخ سے مراد اپنا لیڈر، اپنے رہبر کے معنی کہ تمہارا رہبر کون ہے، تمہاری قوم کا رہبر کون ہے. تو یہ اپنے رہبر کی تعریف کر رہا ہے. تو جب بات تمام کر لیتا ہے تو جواد کربلائی بہت خوش ہوتے ہیں. بہت خوشی ہوئی، تمہارے شیخ بہت شریف اور بہت سخی اور بہت نیک انسان ہے. یہ کہہ کر جواد کربلائی خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سوال ایسا تھا کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ سوال کرنے پر کہ آپ کے شیخ کون ہیں؟ آپ بتائیے جواد کربلائی کہ آپ کے شیخ کون ہیں؟ تو جواد کربلائی کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں میرے شیخ کون ہیں. میرے شیخ وہ ہیں جو سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. میرے شیخ وہ ہیں جو کبھی کسی کو نا امید نہیں کرتے. میرے رہبر وہ ہیں جو کبھی کسی کو لوٹاتے نہیں، پلٹاتے نہیں. وہ ایسے سخی ہیں کہ ان کے پاس آنے کے بعد انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ ایسے دینے والے ہیں کہ جس کے بعد کسی کے پاس اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتا. اس کے علاوہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے شیخ وہ ہیں جب میں مشرق عالم میں ہوں اور اگر وہ مغرب عالم میں ہے، میں ایسٹ میں ہوں اور اگر وہ ویسٹ میں ہے، میں پکارتا ہوں وہ پہنچ جاتے ہیں. میں مغرب میں ہوں، چاہے میں کہیں پر بھی ہوں، جب میں انہیں صدا دیتا ہوں وہ فوراً پہنچا. بہت ہی سادہ لو اور بہت ہی نیک یہ شخص تھا. اور اس نے سن کر کہا واہ کیا کہنے آپ کے شیخ کے، واقعاً مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت محبت آ رہی ہے آپ کے شیخ کے اوپر. اور یہ ایک بیج جواد کربلائی نے بو دیا تھا. اور اس کے بعد جواد کربلائی رخصت ہو جاتے ہیں. اور 1 سال بعد تبلیغ کا جب دور پھر آتا ہے تو جواد کربلائی کو یاد تھا کہ میں اس فرد سے ضرور ملوں گا، اس لیے کہ میں نے ایک زمینہ وہاں پر چھوڑا ہے، میں نے ایک گراؤنڈ ورک اور ایک فٹ ورک وہاں پر چھوڑا ہے اور میں اس شیخ کی توضیح اس کو دوں گا. یہ سوچ کر یہ اسی گاؤں پر پہنچتے ہیں اور خوشی خوشی وہاں کے افراد سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کہاں پر ہے. تو وہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ گزر گئے. جواد کربلائی کہتے ہیں کہ میرا کلیجہ باہر آ گیا. میں نے کیا کر دیا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فرد میں استعداد تھی، شاید میرے اندر کوتاہی تھی. مجھے چاہیے تھا کہ ولایت اہل بیت اس کے سامنے پیش کرتا. اگر وہ رد کر دیتا، لیکن میں نے کوشش نہیں کی. میں نے صرف زمینہ سازی کر کے اپنی بات کو تمام کر دی اور میں پلٹ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے گزر چکا. مجھ پر اتنا صدمہ اس بات کا طاری ہوا کہ میں اس کی اہل و عیال، اس کے بچوں کے پاس گیا تسلیت پیش کرنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے. بچوں سے جب جا کے میں ملا تو اور بھی میرا دل بھر آیا. میں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کے والد کی خبر پر جا سکتا ہوں؟
تو وہ والد کی قبر پر لے جاتے ہیں. قبر کو دیکھ کر بھی مجھے بہت افسوس ہوا، اے کاش کہ تم ولایت اہل بیت اپنے دل میں رکھ کر اس دنیا سے گزرتے اور تم میں استعداد پائی جاتی تھی. میری کوتاہی تھی. جواد کربلائی اپنے آپ کو بار بار افسوس میں اور حزن میں پاتے ہیں. اور اس کے بعد جب اتنا خلوص، اتنی محبت ان کے بچے دیکھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی ہے تو جواد کربلائی چاہتے ہیں واپس چلے جائیں. بچے کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے والد کے اتنے اچھے دوست، اور ہم آپ کو کیسے اجازت دیں کہ آپ جائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی ہمارے پاس رکیے. میں نے قبول کر لی ان بچوں کی دعوت اور اس فرد کے گھر میں میں سو گیا. اور جب میں سویا ہے تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ یہی فرد موجود ہے. ایک بڑا کوریڈور ہے، لمبا سا کوریڈور ہے، ہال جسے کہتے ہیں، لمبا سا ہے بہت دور تک، اور آخر میں اس کے آئینہ لگا ہوا ہے، اور اس آئینے کے پیچھے صاف بہت سبز و شاداب، بہت ہی گرین اور فرٹائل باغ نظر آ رہے ہیں. اور یہ اونچے مقام پر ہے. اور یہ جواد کربلائی، جس ضعیف انسان جو شخص مر چکا تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور 2 افراد اس کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جواد کربلائی کہتے ہیں میں کہاں پر ہوں، میں کہاں پر پہنچ گیا؟ تو مرنے والا کہتا ہے گھبراؤ نہیں، تم میری قبر میں پہنچ گئے، تم میری قبر کا مشاہدہ کر رہے ہو، تم میری قبر کو وٹنس کر رہے ہو، تم میرے عالم مثال میں وارد ہو گئے اور تم مجھے دیکھ رہے ہو. جواد کربلائی پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ وہ